اور کسی اور نے نہیں، مارہرا کے آل رسول نے کہا ولی بے شک حضور سے گھر پہ آ گئے خلافت دینے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو. ایسا کبھی سنا نہیں گیا. لوگ جاتے ہیں کنووں کے پاس پیاس بجھانے، مگر میرا مفتی اعظم تو دیکھو کیسی شان رکھتا ہے، کیا جلوہ ہے. لوگ جاتے ہیں کنووں کے پاس پیاس بجھانے کے لیے، اور یہاں مارہرا سے اٹھ کے پورا کنواں بریلی میں میرے مفتی اعظم کے دربار میں آ گیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کہنے لگا وہ سید زادہ، وہ غوث اعظم کا بیٹا، اجمیر کے غریب نواز کی اولاد، کہنے لگا مرید بھی بنا لیا میں نے اسے، اور سارے سلسلوں کی خلافت بھی دے دی. شخصیت نے قاری امانت ایک بار نہیں بلکہ 11 یا 15 سال تک لگا کی قسم اگر تیسری صف میں نظر آ گئے تو کہنے مفتی اعظم سرکار کہ قاری امانت رسول سے کہو مصلی امامت وہ سنبھال. واہ واہ بے شک، کیا بات ہے. ارے کچھ تو ہوگا. مانا رکھتا ہے میرے نبی کا یہ کہنا کہ صدیق سے کہو کہ مصلی سنبھالیں. توجہ ہے. طبیعت زیادہ خراب ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، اور طبیعت میرے نبی کی کیا خراب ہوگی، مگر تعلیم امت کے لیے ہر حال ہے. بھیا کیا اب مقابلہ نہیں ہو پا رہا کہ بس اللہ خوش رکھے تمہیں. یار میں اب کیا بتلاؤں، اصل میں مجھے تقریر کرنے کے لیے چاہیے 2 گھنٹے، اسی لیے میں عرسوں کے جلسوں میں بہت کم جاتا ہوں. مگر یہ حضرت کا بڑا خلوص ہے، محبت ہے میرے ساتھ. ورنہ یہ شخصیتیں ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، شخصیتیں ہیں. ٹیلی فون کر کے کہنا کہ عمران حنفی آپ کو آنا ہے، ہمارے لیے فخر و شرف کی بات ہے. بے شک. ارے جو مفتی اعظم کا معتمد ہو، جو سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا کا امید ہو، جو امام احمد رضا کا فیضان یافتہ اور مفتی اعظم ہند کا تربیت یافتہ ہو، اس کا جناب والا کوئی حکم دینا بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تم سے کہتے رہو تو اسے معمولی مت سمجھنا. بے شک. توجہ ہے. اور مجھے کہہ دیا آ جاؤ تو میں اسے معمولی نہیں سمجھتا. بے شک. اور میں نے تو یہاں تک کر دیا، قربانی اتنی دے دی آج کے جلسے میں. میرے ڈرائیور اسکول چلاتے ہیں صبح 6 بجے، 2:30 بجے فون آیا ان کا، میں کیا کروں میرا اسکول گیا. تو میں نے کہا تم کار لے کے مراد آباد چلے جاؤ، میں آ جاؤں گا کسی طریقے سے. آیا تھا گاڑی سے اور رات کے 2:30 بجے گاڑی بھجوا دی. کتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے. توجہ ہے. بہت بڑی قربانی. اب مجھے بس سے جانا پڑے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے اوپر فیضان برسے گا. بے شک بے شک. میری یہ ساری باتیں انشاءاللہ نوٹ ہوں گی. قربانیوں کا انشاءاللہ دنیا آخرت میں صلہ ملے گا. بہرحال توجہ ہے. تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے کم سے کم، مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا. یہ موئے مبارک ارے قبلہ ابھی تک موجود ہیں. یہ شہزادہ حضور تحسین ملت حضرت قبلہ صوفی رضوان میاں دامت اللہ العالی، وہ شہزادہ قبلہ صوفی ملت نظام ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور ہمارے سروں کے تاج علامہ مولانا محمد حسن رضا کا PhD. سبحان اللہ. جن کے ایک جملے میں کئی مقرر پیدا ہو جائے. اور الحمدللہ یہ ہماری پاک باز شخصیتیں دینت افروز ہیں. حضرات محترم وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ سب کا ہی تعارف کراتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا صدیق الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جماعت تیار ہے. اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. بلال پھر بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز نہیں آئی. مصطفیٰ پیارے کا غلام پھر کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لوگ پوچھ رہے ہیں صلاۃ و سلام کہاں سے ہے. مجھ سے ایک مردود والا مراد آباد بھانگ کھایا ہوا بے ہوش کہنے لگا کہ سنی سلام پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ کیسے دیتے ہیں وہ. اتنے میں اس کا موبائل بج گیا. ارے موبائل کے دور میں یار یہ سوال کتنا لغو ہے. اٹھایا ہیلو السلام علیکم. السلام. بات ہو گئی. میں نے کہا کہاں سے تھا؟ بولے لندن سے. میں نے کہا لندن سے؟ یہ رامپور کے پاس میں جو لندن ہے وہ؟ بولے نہیں. میں نے کہا وہ بریلی پار کر کے جب وہ بولے کیسی بات کر رہے؟ وہ اوورسیز لندن، 7 سمندر پار لندن، وہ یورپ کا کیپٹل سٹی برطانیہ کا. میں نے کہا وہاں پہ بڑی دور سے.
کہنے لگا یہ موبائل کا کمال ہے. میں نے کہا یار ادھر تم نے سلام کر لیا ادھر جواب مل گیا. بولے میں نے سن لیا جواب. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی بے غیرت نہیں گئے مراد آباد کے سنبل چوراہے پہ سلام کرتا ہے لندن کا یار جواب دیتا ہے تو یہاں سنتا ہے بولا اور اعتراض کرتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کیسے سن رہے ہیں اور ہم کیسے کر رہے ہیں. ابے ظالم جب موبائل میں جب تو اتنی دوری پر سلام جواب طے کر سکتا ہے تو تجھے یہ اعتراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو کہنے لگا مولانا یہ تو موبائل کا کمال ہے. میں نے کہا موبائل کا الحمدللہ تیرے پاس بھی موبائل ہے اور الحمدللہ ہم غلاموں کے پاس بھی دلوں کے موبائل ہیں. بے شک دور سے کہہ لو کوئی سبحان اللہ والی بات پھر آ رہی ہے مگر جناب ٹائم کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا یہ اگر تیرے موبائل کا یہ کمال ہے تو ہمارے موبائل کا یہ کمال ہے. بولے میرا موبائل تو دکھائی دے رہا تمہارا کدھر ہے. میں نے کہا تیرا سین ہے ہمارا انسین ہے ہمارا انسین ہے. تو کہنے لگا مجھے دکھا دو. میں نے کہا انسین چیزیں دکھائی نہیں جاتی مگر تیرے موبائل میں اگر یہ طاقت ہے تو ہمارے موبائلوں میں اتنے بڑی طاقت ہے. تو مجھ سے کہنے لگا میرے کا نام تو نوکیا ہے تمہارے کا نام کیا ہے. میں نے کہا تیرے کا نام نوکیا ہمارے کا نام غوثیہ. میں نے کہا میرے موبائل میں تو بیٹری پڑی ہوئی ہے تمہارے میں کدھر پڑی ہے. میں نے کہا تیرے میں چائنا کی ڈپلیکیٹ بیٹری ہے اور ہمارے میں غریب نواز کے دربار کی اوریجنل بیٹری. مجھ سے کہنے لگا سم کارڈ وغیرہ یوز نہیں ہو سکتا. سلام جواب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک سم کارڈ نہیں ہوتا. میں نے کہا کون سا سم کارڈ ہے. کہنے لگا دنیا میں سم کارڈ تو بہت ہے ایئرٹیل ووڈا فون بہت ہے مگر میں بی ایس این ایل یوز کرتا ہوں تو سلام جواب ہوتا ہے. میں نے کہا جیسے تیری دنیا میں سم کارڈ بہت ہیں ویسے ہی ہماری دنیا میں بھی سم کارڈ بہت ہیں. یہ شاہ جی میاں سرکار سم کارڈ ہے یہ عارفین سم کارڈ ہے یہ غوث اعظم سم کارڈ ہے یہ غریب نواز سم کارڈ ہے یہ علاء الدین صابر پاک سم کارڈ ہے یہ نظام الدین محبوب الہی سم کارڈ ہے یہ علاء الدین صابر پاک سم کارڈ ہے یہ تاریخ سلطنت مخدوم اشرف جہانگیر نانی سم کارڈ ہے. مگر ان سم کارڈوں کے بیچ میں جب ہم احمد رضا سم کارڈ استعمال کرتے ہیں تو غلام ادھر سلام پڑھتے ہیں ادھر سے آن کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار جھوم کے بولے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت لاکھوں سلام تجھے تیرا نوکیا مبارک اور غلاموں کو ان کا غوثیہ مبارک. یہ دلوں کی باتیں ہیں یہ عشق کی دنیا ہے. بہرحال جناب والا کون سی چیز ہے جو نبی پہ سلام نہیں پڑھا. کہہ رہے تھے فرما رہے تھے کہ نبی کی باتیں کریں گے بیٹھے رہنا. اب نبی کی بات آئی ہے تو ایک حدیث سنانا بڑا ضروری ہو گیا. کون سی چیز ہے جو نبی پہ سلام نہیں بھیجتی؟ ذرا زور سے بولو. ارے اور زور سے بولو دل کھول کے بولو. یہ جلسہ ہے میرے سرکار مفتیان ہند کا یہاں خاموشی مناسب نہیں. بڑھ بڑھ کے اٹھا لو جام و مینا. ہاں یا ہاتھ بڑھا کے لیا جاتا ہے خاموشی سے نہیں. ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو اور زور سے. یہ میرے نبی ہیں صلوات و سلام کی بات آئی سنا دوں حدیث. ہاتھ اٹھا میرے فیور میں کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اللہ آپ کو ترقیاں دے اور مفتی اعظم ہند کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال رکھے آمین. تو ایک حدیث سن لو نان اسٹاپ سناؤں گا 1 منٹ میں بیان تمام کروں گا 1 منٹ میں حدیث سنا دوں گا. ذرا تڑپ کے کہے تو سبحان اللہ. ایک بے ایمان آیا میرے نبی سے آگے حدیث بڑی مشہور ہے مگر سن لو بہت جناب ایمان کی کھیتی لہلہانے لگے. ایک بے ایمان آیا میرے نبی سے آ کے کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دے. میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمات بھی. کہنے لگا میں ایسے نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو کہنے لگا یہ بتا تم اللہ کے نبی ہو؟ فرمایا نبیوں کا امام ہوں رسولوں کا سردار ہوں. کہنے لگا اگر سچ مچ نبی ہو تو مجھے کوئی نشانی دکھاؤ. توجہ ہے مجھے کوئی نشانی دکھاؤ کوئی پاور دکھاؤ کوئی جھلک تو دکھاؤ. میں بھی تو جان جاؤں کہ اللہ کے نبی ہو. اور لوگوں بے ایمان ہے مگر جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. اے جناب شرم ہے ان داڑیوں والوں پہ ان ٹوپیوں والوں پہ. اتنی لمبی لمبی لیے پھر رہے اسکوٹر پر چلے تو جناب والا آدھی آدھی بھی کر گئے مگر انہیں اعتراض ہے مصطفیٰ کے پاور پہ. کوشچن مارک لگاتے ہیں نبی کی عزت پہ
अरे देखो जालिमो, तुमसे अच्छा तो वो बेईमान है कि कम से कम कलमा नहीं पढ़ा मगर जानता है कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, शान वाला होता है, इज्जत वाला होता है। कहने लगा सचमुच नबी हो तो पावर दिखाओ। मेरे नबी ने ये नहीं कहा है ही नहीं, दिखाऊं क्या? मुस्तफा प्यारे बोले माजा तुरीदो, ओ पावर का डिमांड करने वाले मुझे इतना तो बता दे, तू चाहता क्या है? व्हाट डू यू वांट? तू जो चाहेगा वो दिखाएगा। आमिना का लाल तड़पते कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इख्तियार कुल इख्तियार दे दिया, जो तू चाहेगा वो दिखाऊंगा। वो कुछ भी कह सकता था मगर खामोश हो गया। प्री प्लानिंग करके नहीं आया था, योजना बना के नहीं आया था, खामोश हो गया। नबी ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या है? खामोश हुआ। नबी ने फिर ललकारा, कहने खामोश हो गया। वो सोचने लगा क्या कहूँ इनसे। फिर मेरे नबी ने फरमाया तू चाहता क्या है? तो उसकी नजर एक पेड़ पे पड़ गई। बड़ा मोटा पेड़ था, उसके रूट बड़े गहरे गहरे थे, जड़ें बड़ी अंदर तक गई थी। मोटा पेड़ था, उसकी नजर पड़ गई उस पेड़ पे। नबी ने फरमाया तू चाहता क्या है? बोल। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला दो। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया। वो लोगों हदीस सुनो। गया ये बेईमान पेड़ के करीब में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। अब जरा किरणों का असर देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बारे बहारा बुला रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हो तो हदीस खोल के देख लो, बे पढ़े लिखे हो तो चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों से पूछ के देख लो। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता है वहतज़्ज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वो लोगों उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान कदमाने मुस्तफा पे गिर गया और कहने लगा जब आमिना का लाल ऐसा है तो रब्बे दुल जलाल की शान कैसी होगी। सजदा करने की इजाजत दे दो। फरमाया नबी ने सजदा करने का ऑर्डर किसी को नहीं, अगर सजदा करने की इजाजत मैं देता खुदा के सिवा तो एक औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अर्ज करना ये चाहता हूँ कौन सी चीज है जो नबी पे सलातो सलाम नहीं पड़ती? बिलाल ने कहा सलातो सलाम पढ़ो, अंदर से आवाज नहीं आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे घंटा हो, 1 घंटा 1 मिनट हो गया, मगर ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं कि 1 ही मिनट हुआ। क्या बात, बहुत। अगर तुम्हें भी ऐसे ही लग रहा तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। बहुत मगर तुम भी तो आगे बढ़ो, जरा तड़प के सुभान अल्लाह कहते रहो, यही मेरे लिए काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी रहे और अल्लाह वालों का फैजान जारी रहे। सुभान। मैं अपने पॉइंट आखिरी बात की तरफ आता हूँ। अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे यार ये मौलवी बहुत टाइम तो मैं लेता, मगर क्या बात है हज़रत, और मैं तो खड़े हो के बोलता भी नहीं। जी जी, मगर मैंने ये सोचा कि थोड़ी देर तो बोलना ही है, खड़े हो गई बोल लूं। अगर मैं बैठ जाता तो तुम और ज्यादा घबरा जाते, कब से बैठा पड़ा, पता नहीं कब से बैठा रहेगा। क्या बात है। आखिरी बात, बैठो थोड़ी देर और। क्या मुकाबले की ताकत नहीं रही क्या? नहीं, इंशाअल्लाह बाकी है, लेकिन कुछ जरूरतें भी होती हैं। जी जी। एक मौलाना थे दिला भरे जी जी, नाम नहीं बताऊंगा मगर है। एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े, हमारे सबसे बड़े हैं जी जी जी। जलसे में से एक साहब उठ गए सामने से, तो उनकी आदत है कि वो पूछने नहीं देते किसी को। उनका वो बैठ गए, मगर 5 मिनट के बाद फिर सीधा हो गया। मौलाना बोले तुझे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है? वो फिर बैठ गया, मगर 5 मिनट के बाद फिर सीधा हो गया।
تو مولانا صاحب بولے تجھے بالکل بھی غیرت کا پتہ نہیں ہے؟ وہ پھر بیٹھ گیا، مگر اب کی بار بیٹھا تو بیٹھا ہی رہ گیا، جلسہ ہو گیا، سلام ہو گیا، دنیا اپنے اپنے گھر کو چلی گئی، وہ بیٹھا ہی پڑا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسا بٹھایا؟ بیٹھا ہی پڑا۔ کیا بات ہے؟ تو حضرت بولے پہلے تو بہت کود رہا تھا، اب کیوں نہیں جاتا؟ بولے سرکار اب تو تم سناتے ہی رہو، اب تو تم سناتے ہی رہو۔ بولے کیوں نہیں جا رہے؟ بولے جس کام سے جا رہا تھا۔ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تمہیں آباد رکھے۔ میرا مقصد لطیفے سنانا نہیں ہے، مگر رات کے 4 بجے یہ بتاؤ تو میں سناؤں گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اب ذرا آخری بات کی طرف آ جاؤ۔ آخری باریک سی آواز آئی حجرے سے، مرل ابی بکر یصلی بالناس۔ کیا بات ہے؟ اے بلال ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال بڑے اداس ہوئے، پہلی بار سنا تھا، اداس ہوئے، گلیوں میں چلے گئے، لوگوں نبی نہیں آ رہے، لوگوں نبی نہیں آ رہے مسلح پہ، لوگوں نبی نہیں آ رہے مسلح پہ، اور جناب والا بسد علم بسد غم ابو بکر صدیق مسلح پہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ سیدنا صدیق اکبر نے شان دیکھو، اس مسلح کی کیا شان جس مسلح پہ آمنہ کا لال ہو، اس مسلح کی کیا شان جس مسلح پہ ابو بکر صدیق جیسا مصطفیٰ کا دیوانہ ہو۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لو، میرا نبی چاہتا تو علی کو بھیج دیتا مسلح پہ، مگر اسلام میں خاندان نہیں چلتا، اسلام میں تو عشق رسالت چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں عشق رسالت چلتا ہے۔ کس نے کہا کہ ہم سید اور ہم فلاں اور اعلیٰ حضرت پٹھان؟ ابے اعلیٰ حضرت پٹھان ہی صحیح، مگر سن لے مسلح نبی ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، علی کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جس کی قربانی زیادہ ہوگی اس کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہوگا، جس کی قربانی زیادہ ہوگی اس کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ ایسا مرتبہ دیا صدیق اکبر کو، حالانکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کے نہیں۔ جی توجہ ہے؟ جی، ارے توجہ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں